پیارے بچوں، سال 2020-21 12 انٹر کالج کے نئے سطر میں آپ کا تمام ٹیچرز، پرنسپل اور مینیجر و کمیٹی کے دیگر احباب کی جانب سے دلی خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 کے خطرے سے دوچار ہے، اور اس خطرے کو ہم مسلمان اللہ کی عذاب کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو عقل سلیم دیا ہے اور ہم اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے ہی اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کالج میں نہیں بلایا جا رہا ہے۔ بھارت سرکار نے آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہ کر آن لائن پڑھیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جس طرح آپ کلاس میں پڑھتے تھے اس طرح کی تعلیم نہ ہو پائے، لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ کم از کم آن لائن ہم اتنا اشارہ تو آپ کو دے ہی سکتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ اس سال کی جو بھی پڑھائی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، آپ کی اپنی محنتوں سے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہت سمجھدار بچے ہیں ہمارے، اور اس حالات کا بہت ہی چالاکی اور ایمانداری سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ جو بچے ہائی اسکول یا انٹر میں گئے ہیں ان کی زندگی میں یہ سال پہلی بار اور آخری بار آئے گا۔ اس کے بعد یہ سال نہیں آئے گا، اس کے بعد وہ آئے گا سال، لیکن وہ 11 میں پڑھیں گے، 12 میں پڑھیں گے۔ تو اپنے ہائی اسکول کے رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے اور پہلے سے زیادہ سمجھداری دکھانی ہے۔ آئیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10th کلاس میں 2 کلاس ٹیچر ہیں، لڑکیوں میں فیاض احمد خان اور بوائز میں میں ہوں، جن کو اردو کا کلاس لینا ہے۔ تو آج ہم آپ کو آپ کی جو کتاب ہے اس کتاب سے، اردو کی نئی کتاب سے پہلی غزل میں پڑھا رہا ہوں، جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ حالی کے بارے میں مختصر تعارف یہ ہے کہ حالی 1914 میں پیدا ہوئے، 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ پانی پت کی ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور 9 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور حالی کو ہوش سنبھالتے ہی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر ہمارے اور آپ پہ وہ پریشانیاں آ جاتی تو شاید ہم ٹوٹ جاتے، لیکن حالی نے حوصلہ نہیں ہارا، اور وہ اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے لگاتار جدوجہد کرتے رہے۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی اور بہن نے سر پر ہاتھ رکھا، شادی کے بعد کاروبار کی تلاش میں پریشان رہے اور دہلی آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے دوستوں نے پھر انہیں واپس پانی پت بلا لیا، اور حالی کو وہاں رہ کر بھی تعلیم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ 4-5 سال بعد دوبارہ دہلی آئے اور مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، منطق اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ 1857 کے انقلاب کے بعد شیفتہ سے دوستی ہوئی اور نواب
شائستہ نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا اور انہی کے ذریعہ مرزا غالب کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حالی بہت بڑے شاعر تھے، بہت ساری کتابوں کے ادیب تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کے بغیر اردو ادب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے اب ہم یہاں سے ان کی ایک بہت ہی مشہور غزل ہے جس کو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آج۔ کچھ الفاظ ہے غزل میں جو مشکل ہیں، اس کے معنی بتا دیتا ہوں۔ جستجو ایک لفظ آئے گا جس کے معنی تلاش ہوتا ہے، اور نیش عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ عشق کی کھٹک، کسی کو یہ کھٹکا لگا ہو کہ ہماری کسی سے محبت ہوگی اور اس محبت کے بدلے میں دل میں ایسی تڑپ ہوگی، ایسی کشش ہوگی جس سے وہ مجبور ہو جائے گا۔ ترک کے معنی چھوڑنا ہوتا ہے، اور نشاط کے معنی خوشی اور مسرت کی آتا ہے۔ مطلع حاضر ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے آ کر نظر کہاں۔ کہ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جو چیزیں پسند کرے وہ زیادہ سے زیادہ پہلے اس کو دیکھے، اور پھر دیکھنے کے بعد سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے مقابلہ کرے کہ اس میں سے کون سی چیز اچھی ہے، اس کو وہ لے لے۔ اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، کہ پہلے انسان کی اپنے لیے کوئی اچھی چیزوں کی تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس انتظار میں رہتا ہے کہ میری جو نظر ہے پسند کرنے والی نظر وہ کہاں جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ ایک دوسرا شعر کہ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ کہا کہ اگر آپ کسی سے کہ آپ کی دوستی کسی سے نئی ہوتی ہے تو اگر آپ یہ چاہیں گے کہ وہ 4 ہی دن بعد اس کی یاد آپ کو پریشان کرنے لگے، اس کی یاد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دے، تو ایسا ممکن نہیں۔ اس کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک طویل عمر چاہیے جو محبت میں پختگی پیدا کرے، اور اس قدر پختگی پیدا کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نظر سے دور کرنے کا دل نہ کرے، ذرا سے ہی وہ اس سے بچھڑ جائے یا ہجر ہو جائے، ہجر درپیش ہو جائے، یا پھر وہ آپ سے بچھڑ جائے تو آنکھ سے بے زار و قطار آنسو نکلنے لگے، اس کو وہ محبت کہتے ہیں۔ رکھی ہے آئی لذت زخم جگر کہاں، کہے کہ وہ ایسی دوستی کیا کہ جس میں کوئی لذت ہی نہ ہو، جس میں کسی کی یاد آئے ہی نہیں۔ یا اگر عشق ہے، محبت ہے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کی یاد آئے، اس کی یاد میں دل تڑپ جائے، اور جب تڑپ جائے تو پھر آنکھ سے آنسو آ جائے، یا پھر پورا وجود آپ کا اداس اور پژمردہ نظر آئے۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہو گیا کہ دل لگا چڑیل سے تو پری کیا چیز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی، وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دنیا میں تمہارے جیسے بہت ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لیکن وہ تو نہیں نہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کا، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، کہے کہ تم اپنے بدلے اگر ہمیں کسی دوسرے کے پاس بھیج دو تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ
وہ تم نہیں ہو، اور ہم نے محبت یا ہم نے دوستی تم سے کی ہے۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ ہے کہ اگر ہم ذرا سی ناراضگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری دوستی ختم ہو جائے اور اس کی یاد میرے دل میں نہ آئے، ایسا کچھ انتظام کر دے، لیکن یہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہے۔ دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، دل میں چل رہا ہے کہ یہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ترک عشق کا مطلب تعلقات کو ختم کر دینا، محبت کو ختم کر دینا، لیکن دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کیا۔ دعائیں وہ قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہیں، اور یہ اوپری من سے یہ کہہ رہے کہ جو ہے آج سے ان سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، آج سے ہم ان سے نہیں بولیں گے، لیکن اندر یہ ہے کہ نہیں، یہ رشتہ تو دلوں کا ہے، یہ کیسے ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ حالی نشاط نغمہ میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط نغمہ میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ نشاط کے معنی خوشی، نغمہ کے معنی نغمہ، میں کے معنی گانا، نغمہ کے معنی گانا، میں کے معنی شراب۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی ایسی محفل ہو جہاں پہ شراب اور شباب کا دور چلتا ہو، اور حالی نشاط نغمہ میں ڈھونڈتے ہو، کیونکہ اگر یہ چیزیں تو رات کی ہیں، محفل یا جشن رات میں برپا ہوتا ہے۔ تم آئے ہو صبح کے وقت، تو صبح کے وقت تو وہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور تم اس وقت آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا لطف حاصل کرنا تھا تو تمہیں رات میں آنا چاہیے تھا۔ پیارے بچوں، آج کی یہ غزل پوری ہو گئی ہے، آپ اس غزل کو دہرا لیجئے گا، اور ہم آپ کو یہ رائے بھی دیں گے کہ آپ کی کتاب میں جو بھی غزل پڑھائی جا رہی ہے، کم سے کم اس کے دو شعر کم سے کم اچھے آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں بڑے شاعروں کے اشعار کا کلیکشن ہو، اور یہی چیزیں آگے چل کے آپ کو انٹر اور ایم اے بی اے میں آسانی پیدا کریں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسے دھیرے دھیرے 200-300 شعر یاد کر لیے تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ایک دن شاعر بھی بن جائیں، اپنے آپ شاعر بن جائیں، کیونکہ جب آپ 300 شعر یاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں کئی سو الفاظ بھی داخل ہوتے ہیں، تو وہ شاعری کے لیے الفاظ کا ذخیرہ بہت ضروری ہے، اور جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو تو آپ اپنے آپ بہت ساری باتیں ایسی کرنے لگیں گے جو اشعار میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر میں کلاس لوں گا، اور آپ اس ویڈیو کو کل تک سنتے رہیے، اور انشاءاللہ ایسے ہی کرتے کرتے آپ کو ہم لوگ اس کتاب کو پورا ختم کریں گے آن لائن پڑھا کے، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ ایماندارانہ کوشش کیجئے، تاکہ ہم لوگ جو بہت ہی کم سہولت ہوتے ہوئے بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے، ہمیں بھی اس طریقے سے پڑھانے کا ہنر آ جائے، اور آپ لوگ کو اس طرح سے پڑھنے کی صلاحیت آ جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔